لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کا ہمارا ٹاپک اسرائیل اینڈ پیلسٹائن کانفلکٹ کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں آج سب سے پہلے تو ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں گے، اس کے بعد یہ کانفلکٹ کس وجہ سے ہے اس کو ڈسکس کریں گے، امریکہ اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے اس کو دیکھیں گے، امریکہ کیوں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، فلسطین کیا چاہتا ہے اور اسرائیل کیا چاہتا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، تمام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلمان ملکوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا پاکستان کو اسرائیل پر حملہ کرنا چاہیے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، ان ساری چیزوں کو آج ہم ڈیپلی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کی ہسٹری کے بارے میں، تھوڑی سی لمبی ہے اس کی ہسٹری، باقی بھی چیزیں ہم کوشش کریں گے کم سے کم ٹائم میں ڈسکس کریں، اپنے پاس اس چیزوں کو نوٹ کیا کریں تاکہ جو بھی بعد میں آپ اس کو دیکھ سکیں، پڑھ سکیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ کو تقریباً 100 سال ہو گئے۔ یہ کانفلکٹ تقریباً وقفے وقفے بعد ان کے درمیان جھڑپیں اور کلیشز ہوتے رہتے ہیں۔ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا تھا اس سے پہلے فلسطین کا جو علاقہ تھا اس پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا، اس وقت یہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور کرسچنز اور جوز مائنورٹیز میں تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ جب کولیپس کر گئی اور اس خطے کا کنٹرول فرانس اور برطانیہ کے پاس چلا گیا، انہوں نے آپس میں اس خطے کو تقسیم کر دیا۔ فلسطین برطانیہ کے زیر کنٹرول آیا۔ اس خطے کا کنٹرول جب برطانیہ کے پاس آیا تو یورپ سے یہودی زیادہ تعداد میں یہاں آنے لگے۔ 1947 میں جب مقامی عربوں اور یہودیوں کے درمیان جب وائلنس بڑھنے لگا تو یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو یعنی اسرائیل ہو، دوسرا عرب ریاست یعنی فلسطین ہو۔ جیروسلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس فیصلے کا مقصد جیوز کو اپنی ریاست اور فلسطین کو انڈیپینڈنس دینا تھا تاکہ وائلنس پر قابو پایا جا سکے۔ یونائٹڈ نیشن کے اس فیصلے کو یہودیوں نے تو تسلیم کر لیا، لیکن آس پاس کے عرب ممالک نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عربوں سے ان کا علاقہ زبردستی لیا جا رہا ہے۔ 14 مئی 1948 کو جب اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن جارڈن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی۔ اس جنگ کو کیٹاسٹرافی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد 7,50,000 فلسطینیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہمسائے ملک میں جانا پڑا۔ یہ جنگ اسرائیل نے جیتی اور اسرائیل کے زیر کنٹرول وہ علاقہ بھی آ گیا جو یونائٹڈ نیشن کے بتائے گئے علاقے سے زیادہ تھا۔ اسرائیل کو تمام فلسطین پر قبضہ حاصل ہوا سوائے غزہ اور ویسٹ بینک کے۔ غزہ ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا اور ویسٹ بینک جارڈن کے کنٹرول میں تھا۔ یہ شروعات تھی کئی دہائیوں پر بیسڈ عرب اور اسرائیل کانفلکٹ کی۔ اس دوران عرب ممالک سے کئی یہودی اسرائیل آ گئے، یعنی جو یہودی عرب ممالک میں بھی تھے وہ بھی اسرائیل آ گئے۔ 1968 میں اسرائیل اور عرب میں ایک اور جنگ آغاز ہوا جس کے نتیجے میں اسرائیل کے پاس سیریا سے گولان ہائٹس اور جارڈن سے ویسٹ بینک اور ایجپٹ سے غزہ اور سینائی کا کنٹرول آ گیا۔ پیلسٹائن کے ٹیریٹری پر اسرائیل کو جب کنٹرول ملا، وہ ساتھ ہی وہاں بسنے والے فلسطینیوں پر بھی حکومت کرنے لگا جس سے وہ کئی دہائیوں سے لڑ رہا تھا۔ 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور ایجپٹ نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی ایجپٹ کو واپس لٹا دیا گیا۔ پھر جارڈن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ ان علاقوں جن میں غزہ اور ویسٹ بینک شامل ہے بہت سے فلسطین اور ان کی کئی نسلیں رہتی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ان ریفیوجیز فلسطینیوں کو نہ ہی ان کی نسلوں کو واپس اپنے آبائی گھر جانے کی اجازت ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے اس سے آبادی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ان کی یہودی ریاست کو خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسرائیل ابھی ویسٹ بینک پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے اپنی فوجیں نکال دی تھی۔ اقوام متحدہ نے آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتی ہے۔ وہ اسرائیل پورے جیروسلم کو اپنا کیپٹل مانتا ہے جبکہ فلسطینی ایسٹ جیروسلم کو مستقبل کے فلسطین ریاست کا کیپٹل مانتا ہے۔ گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے ویسٹ بینک اور جیروسلم میں اپنی سیٹلمنٹ بنا لی ہے جہاں تقریباً 6 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ اسرائیل کے مطابق دنیا کے کسی بھی یہودی کو اسرائیل کی آٹومیٹک سٹیزن شپ مل سکتی ہے جبکہ یہ انٹرنیشنل قانون کے بالکل خلاف ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل اور برطانیہ کا بھی یہی موقف ہے، تاہم اسرائیل اس انلیگل سیٹلمنٹس کے ہونے کو رد کرتا ہے۔ 2007 میں غزہ کا اقتدار حماس نے سنبھالا جو کہ فلسطینی اکثریت پسند گروپ ہے۔ اقتدار سنبھالنے سے اب تک حماس اسرائیل سے کئی جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ کے علاوہ کئی حملے بھی کیے ہیں۔ اسرائیل نے حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا۔ 2007 سے اب تک اسرائیل نے حماس کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ حماس کو آئسولیٹ کر سکے اور اسرائیل شہروں پر حماس کی جانب سے راکٹ فائرنگ پر قابو پا سکے۔ غزہ میں مقیم فلسطینیوں کا کہنا ہے اسرائیل کی جانب سے لگائی گئی پابندیاں اور زیادہ آبادی والے علاقوں پر بھاری فضائی حملے اجتماعی سزا کے مترادف ہے، یعنی سب کو ایک ساتھ وہ سزا دینا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کے کنٹرول کا مقصد یہ بھی ہے کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کا پانی، خوراک اور جو فیول وغیرہ بھی ہے وہ بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ ابھی آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں امریکہ کا کیا کردار ہے۔ دیکھیں، امریکہ میں اسرائیل
کے زیادہ تر یہودی آباد ہیں. امریکہ کے میڈیا اور معیشت پر یہودیوں کا بہت زیادہ کنٹرول ہے، اس لیے امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. یعنی جو بزنس مین ہیں امریکہ میں، وہ زیادہ تر لوگ اسرائیل سے بھی ہے، زیادہ تر لوگ یہودی ہیں جو کہ امریکہ پر کنٹرول کر رہے ہیں. اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے ہر سال $3 بلین کی براہ راست غیر ملکی امداد ملتی ہے، جو کہ امریکہ کے پوری غیر ملکی امداد بجٹ کا تقریباً 5واں حصہ ہے. تو یہ امداد امریکہ دے رہا ہے، کس کو؟ اسرائیل کو دے رہا ہے. ابھی آپ نے امریکہ کے سٹیٹمنٹس بھی سنے ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ملک آئے گا اسرائیل پر حملہ کرنے یا جو بھی ہوگا، وہ پہلے امریکہ کو فیس کرے گا. تو امریکہ بالکل ڈائریکٹلی کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ. تو میں نے آپ کو ریزن بتا دی کہ وہ کیوں کھڑا ہے، کیونکہ بہت زیادہ یہودی جو آبادی ہے وہ امریکہ میں ہے، وہ حکومت بھی کر رہے ہیں وہاں پہ، ان کا انفلوئنس بھی ہے وہاں پہ، میڈیا پہ بھی کنٹرول ہے ان کا، سوشل میڈیا جو بھی چیزیں وہ ساری ان کے کنٹرول میں ہے. اب فلسطین کیا چاہتا ہے؟ فلسطینی تو یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل 1967 سے پہلے کے جو بھی مغربی کنارے اور غزہ میں ایک فلسطینی ریاست کے قیام کے احکامات سے دستبردار ہو جائے. دوسرے نمبر پہ وہ چاہتے ہیں اسرائیل کو امن مذاکرات میں آنے سے پہلے تمام جو بھی بستیوں کی توسیع روک دینی چاہیے. تیسرے نمبر پہ فلسطین چاہتا ہے کہ 1948 میں اپنے گھروں سے محروم فلسطینی اپنے گھر دوبارہ واپس آ سکیں. اس کے بعد وہ چاہتے ہیں جی فلسطینی مشرقی جو جیروسلم ہے اس کو آزاد فلسطینی ریاست کے دارالحکومت کے طور پر فلسطینی چاہتے ہیں. آج کل کی میں اگر آپ کو بات کروں، فلسطینی چاہتے ہیں کہ آج کل ہمیں آزادی سے رہنے کا حق دیا جائے. معصوم فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، جو کہ حملے کر رہے ہیں، فضائی حملے وہ کر رہے ہیں، جن سے نہ ہسپتال وہ چھوڑیں، نہ اسکول چھوڑیں، نہ گھر چھوڑ رہے ہیں، یہ ظلم بند کر دیا جائے. تو آج کل ان کی یہ ڈیمانڈ ہے. اب اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ وہ جو جیروسلم ہے اس پر حاکمیت چاہتا ہے، اسرائیل کو بطور یہودی ریاست تسلیم کرنا. وہ کہتے ہیں کہ سب اسرائیل کو ایک یہودی ریاست تسلیم کریں، تمام فلسطینی لینڈ پر اسرائیل اپنا کنٹرول چاہتا ہے. تو یہ اسرائیل چاہتا ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو جیروسلم ہے اس کے بارے میں خاص بات کیا ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا شہر ہے جو کہ اسرائیل اور مغربی کنارے کے درمیان سرحد پر پھیلا ہوا ہے. یہ یہودیت اور اسلام دونوں میں مقدس ترین مقامات کا گھر ہے. مسلمانوں کو مسجد اقصی وہاں پر ہے، کرسچنس کے بھی کچھ جو تاریخی مقامات ہیں وہ بھی وہاں پہ ہے. اسی وجہ سے یہ جو جگہ ہے یہ بہت زیادہ اس کے لیے جھڑپیں ہو رہی ہیں اور یہ بہت مقدس جگہ ہے. اس کے سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ سولوشنز ہم کریں گے، لیکن سولوشن سے پہلے تمام مسلمانوں کو اس پہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان کی اگر ہم بات کریں، پاکستان نے آج تک اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا. ہر قسم کی تجارت ہم اسرائیل سے نہیں کر سکتے. ایون ہمارے پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے ویلڈ فار آل دی کنٹریز ایکسیپٹ اسرائیل. تو یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کو ہم نے شروع سے ہی تسلیم نہیں کیا، کسی قسم کے ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں. لیکن کچھ ایسے اسلامی ممالک ہیں جو کہ اسرائیل سے تعلقات بنانا چاہ رہے ہیں، بلکہ آغاز بھی کرنا چاہ رہے ہیں یا تجارت کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل سے تجارت ختم کرے، جس سے یہ ہوگا کہ ان کی معیشت کمزور ہو جائے گی. OIC دیکھیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، وہ کس لیے بنائے؟ وہ تمام مسلمانوں کی آواز اٹھانے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن وہ فلسطینیوں کا آواز نہیں اٹھا رہے. ان کو چاہیے کہ وہ بھی آواز اٹھائے. جیسے پوری دنیا میں مسلمان ریلیز نکال رہے ہیں، اسی طرح سے یکجہتی کرنی چاہیے مسلمانوں کو. ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں ایز اے مسلم. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ یہ بھی کریں. باقی ہمارے پاس سوشل میڈیا کا طاقت ہے، اس میں ہم اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے اس کو پوری دنیا کو ہمیں دکھانی چاہیے. یہ ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا کا طاقت ہے، اس پہ بھی ہم کر سکتے ہیں کچھ. باقی ہم صرف بدعا تو نہیں دے سکتے، بدعا کے ساتھ جہاد اگر ہم بندوق والا نہیں کر سکتے، جہاد کی اور بھی قسمیں، مال کا بھی جہاد ہم کر سکتے ہیں. اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہے کچھ، اگر ہم ڈونیشنز دینا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ بھی ٹائپ آف جہاد ہے. فلسطین کے پاس دیکھیں، نہ ان کے پاس آرمی ہے، نہ ان کے پاس نیوی ہے، نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے. ہمیں مسلمان ممالک کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں، بلکہ کھڑے بھی ہیں ان کے ساتھ، لیکن مزید ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے فلسطین کو. ابھی حملہ کرنا چاہیے، بہت سے لوگ کہیں گے بالکل پاکستان کو حملہ کرنا چاہیے. حملہ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو. دیکھیں فورن پالیسی آف پاکستان، ابھی ویڈیو میں ٹائم کم ہے، فورن پالیسی آف پاکستان آپ دیکھیں، اس میں یہ کبھی بھی نہیں لکھا آپ نے کبھی بھی جذباتی نہیں ہونا، غصہ کبھی بھی نہیں کرنا. حملہ پاکستان کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں؟ فلسطینیوں کو سب سے پہلے ان کا حق ملنا چاہیے. اسرائیل کو فلسطینیوں پر جو ظلم وہ کر رہے ہیں وہ بند کرنا چاہیے. تمام ممالک کو اس جنگ بندی اور اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جو بھی ممالک ہیں سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. OIC اس لیے بھی بنایا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی آواز اٹھائے، لیکن وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی. ان کو چاہیے کہ ان کے لیے آواز تو اٹھائے. یونائٹڈ نیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کیا یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ، کس لیے بنایا گیا تھا؟ کہ وہ امن پیدا کرے پوری دنیا میں. لیکن وہ اپنا کام، ان کو بھی چاہیے کہ مزید اس پہ اپنا کردار ادا کرے. ٹیبل ٹاک سے اس کو حل کر سکتے ہیں، جنگ بالکل بھی اس کا حل نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو الگ الگ انڈیپینڈنٹ ریاستیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. جو فلسطینی بے گھر ہوئے تھے ان کو اپنے آبائی علاقے میں
آنے دیا جائے. جو باہر چلے گئے تھے، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ باہر چلے گئے تھے. پھر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. تو یہ ساری چیزیں، یہ تھا اسرائیل اور پیلسٹائن کا. ہسٹری بھی آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے یہاں پہ سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا، اور اس کے بعد کیا کیا ہوا، کیا کرنا چاہیے. اب سب کچھ ہم نے ڈسکس کر لیا. جو بھی آپ کے سوال ہیں آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ ICSB کے اسٹوڈنٹ ہیں، گروپ ڈسکشن میں آپ کو یہ آئے گا، اس سے میں آئے گا، اور بھی کافی چیزیں. انیشیل انٹرویو میں بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ. باقی جس قسم کے بھی آپ کے سوال انیشیل انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، آپ ICSB کی کر رہے ہیں، تو یہ جو اسکرین پہ آپ کے سامنے واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، اسی واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں.